مسیلمہ کذاب کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج تھی، اس کے مارنے والے بہت زیادہ تھے۔ یہ بنو حنیفہ کا سردار تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف لشکر کشی کی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قلعہ کما کے لیے نکلے، تو اس جنگ میں یہ بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ کم و بیش 1200 مسلمان صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جو حفاظ کرام تھے، قرائے کرام تھے، وہ بھی شامل تھے۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اقدام نے بتا دیا کہ جو نبوت کا دعوے دار ہے وہ اس امت میں واجب القتل ہے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری آئین ساز اسمبلی نے ایسی ایک جماعت کو کافر قرار دیا جن کا سربراہ نبوت کا دعوے دار تھا، جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ 1835 میں پیدا ہوا اور مختلف علوم پر اس نے عبور حاصل کیا۔ یہ شاعر بھی تھا، بہت بڑا عالم تھا یہ، اور مصنف بھی تھا، بڑی کتابیں اس نے لکھی ہیں۔ اور آخر کار اس نے 1888 عیسوی میں اپنی ایک احمدیہ نامی جماعت قائم کی اور کہا کہ مجھے الہام ہوا ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ یہ جماعت بناؤ۔ پھر اسی نقطے کے ذریعے اس نے آگے تبلیغ شروع کر دی۔ آئے روز کوئی نہ کوئی نیا شگوفہ چھوڑتا کہ آج مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے، آج مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے۔ اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی جو قادیانیت کی تبلیغ ہے، ان کے کئی درجات ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہمارے نبی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ یہ سب سے پہلا ان کا ہتھیار ہے۔ پھر جب تھوڑا سا آدمی ان کے قریب ہوتا ہے، اس کو پھر اگلی تبلیغ شروع کرتے ہیں کہ وہ نبی تو نہیں ہیں، وہ مسیح موعود ہیں یا وہ امام مہدی ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے، یہ وہ ہیں جن کا کتابوں میں حدیثوں میں ذکر ملتا ہے، یہ غلام احمد قادیانی وہ ہیں۔ اب جب آدمی اور زیادہ قریب ہوتا ہے تو پھر یہ اپنی اصل تبلیغ اسے شروع کرتے ہیں کہ مرزے پر وحی بھی نازل ہوتی تھی، اسے الہام بھی ہوتا تھا، وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ اور جب یہ لوگوں کو گمراہ کر لیتے ہیں، اپنی جماعت میں شامل کر لیتے ہیں، جب آخری درجے کی قادیانیت تک انسان پہنچتا ہے، پھر وہاں جا کر یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ غلام احمد قادیانی ہی نبی ہے، یہ ذلی نبی ہے، یہ بروزی نبی ہے، یہ نبی ہی ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ باندھتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھتا ہے۔ آپ اس مردود کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اس نے دیکھیں کہ کیا کچھ لکھا ہے۔ ایک اس کی کتاب ہے کتاب الوحی، اس میں دیکھیں کہ اس نے کیا کیا شگوفے چھوڑے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ مجھ پر وحی نازل کرتا ہے۔ ایک اس کی کتاب براہین ہے، ایک اس کی کتاب اربعین ہے، بہت ساری کتابیں اس نے لکھی ہیں۔ اور اس نے لکھا ہے، یہ اس کے اپنے بیان ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ بعض اوقات یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور بعض اوقات خود اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں نے ایک دن دیکھا کہ آسمان کی طرف، آسمان پہ خدا نظر آیا، اور جب میں نے غور کیا تو وہ میں ہی تھا۔ یعنی رسول کا درجہ تو بات کی بات ہے، یہ تو آگے گزر چکا ہے، اس کی کتابوں میں یہ سب کچھ ملے گا۔ آپ اللہ نہ کرے اس کی کتابیں پڑھیں، جتنا اس میں گند بھرا ہوا ہے، جتنا اس نے غلیظ، اگر یہ دیکھیں کہ نبی کی جو صفات ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ کے بارے میں، ولا متفشحن، کہ آپ فحش گو نہیں تھے، آپ تو بڑے اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک تھے، آپ بڑے اچھے طریقے سے گفتگو فرماتے۔ اور اگر اس کی کتابوں کا مطالعہ کریں
تو یہ تو گالی گلوچ بھی کرتا ہے، یہ تو دوسروں کو برا بھلا بھی کہتا ہے، یہ لوگوں کو بڑی غلیظ گالیاں بھی دیتا ہے۔